اسلام کی فکر کے اندر یہ کیسے یہ بات آئی کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے؟ تو جو اسلام آج ہمارے سامنے مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، معذرت کے ساتھ مذہبی بنیادوں کے اوپر فرقہ وارانہ تشریح میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اس لیے اگر مذہب پہ سوال ہوتے ہیں تو یہ اسلام پہ سوال نہیں، یہ فرقوں پہ سوال ہے. علیہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی بہترین گفتگو فرما رہے تھے علامہ مولانا عروج زیدی صاحب حفظہ اللہ اور دیگر اساتذہ کرام. یہاں پر اس بات کی ہم سب کو یاد دہانی کرا رہے تھے کہ ہم نے یوم حسین کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے. یوم حسین کا انعقاد وطن عزیز پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر بہت جوش و خروش کے ساتھ آپ طلباء کرام اس کا انعقاد کرتے ہیں. آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. پاکستان میں سیرت النبی کے عنوان سے وطن عزیز کی ریاست پاکستان کے تحت ایک کانفرنس بھی ہوتی ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم سب یہ بھی ایک مطالبہ رکھیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل سطح کے اوپر وطن عزیز کی جانب سے یوم حسین کا انعقاد کیا جائے، تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ و رضی اللہ آپ نے جس مقصد کی خاطر یہ پاکستان حاصل کیا، اس مقصد کی طرف ہم سب آگے بڑھیں. علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آج دنیا میں جس طرح سے انسانیت کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حسینیت فقط نعروں کا نام نہیں ہے بلکہ عملی اقدام کا ہے. اور یہی بات آپ اسلام کے عنوان کے تحت بھی دیکھیں کہ اسلام میں بھی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ چند عقائد اور چند نظریات کو مان لیں، بلکہ جہاں پر بھی ایمان کی بات ہوئی ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. سورۃ العصر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ نساء میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. رسالت مآب کے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور اس پاک نبی کی وجہ سے کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو جیسے اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ کو ماننے والے ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی. قرآن نے کہا کہ نہیں، صحابہ سے خطاب ہوا لیس بامانیکم، تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، ولا بامانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے. جس نے بھی برا کیا اس کو برا عمل اس کا بدلہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عمل کے اوپر کھڑا ہے. آج ویسٹ کے اندر اور دنیا بھر میں یہ بات کی جاتی ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ کوشش یہ ہوئی. پہلے ویسٹ میں تو مذاہب کے خلاف کام ہوا اور چونکہ وہاں پر اسلام تو پہنچا نہیں ہے، اور آج دنیا میں جہاں پر بھی معذرت کے ساتھ جس طرح کہ علامہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے سامنے اسلام نظر نہیں آتا، یہ حقیقت ہے. ہمارے سامنے جو کچھ نظر آتا ہے یہ گزشتہ زمانے کے اندر حکمرانوں کی دی ہوئی تعبیرات ہیں کہ جسے مسلمانوں نے اسلام کا نام دے دیا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ کوشش ہوئی ویسٹ کے اندر کہ یہ مذاہب یہ سارے مین میڈ ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک تصور دیا گیا انسانوں کو، اور وہاں پر انسانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے
اچھی طرح سے زندگی گزارنی، اور اچھی زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کے اعتبار سے ہر سہولت آپ کے پاس ہو، اور اسی سوچ اور فکر کو مسلم ممالک کی جانب لایا گیا۔ اب آپ سوال کریں کہ اگر یہ مذاہب یہ مین میڈ ہے تو یورپ وہ اس بارے میں تو ان کے لوگ وہ درست ہو سکتے ہیں کہ ان کے سامنے جو چرچ اور کلیسا نے مذہب پیش کیا تھا، جس طرح سے پیش کیا تھا، اس کے بارے میں عوام کا تصور یہ بن سکتا ہے، لیکن اسلام کی درست تشریح و تعبیر جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، اور رسالت مآب نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یہ صرف نسلی اور نسبی محبت کی جانب توجہ نہیں دلائی گئی ہماری، بلکہ سرکار ختمی مرتبت نے اس میں اسلام کا پورا تعارف اور اسلام کو پیش کرنے والی شخصیت کو اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ حسین ہے میرے بعد، اور فرمایا اگر یہ فکر آج یورپ کے سامنے ہوتی، مثلا اسی مین میڈ فکر و فلسفے کے تحت آپ کربلا کو دیکھ لیں، انسان اس دنیا کے اندر جو بھی چیز بناتا ہے اپنی سہولت کے لیے بنا رہا ہے، اپنی سہولت، اپنی جسمانی سہولت کے لیے۔ ہم نے ایک چھوٹی چیز کا آپ جائزہ لیجئے اور پھر بڑی چیز کی طرف جائیے۔ انسان کی جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کہ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی کو آسان کر سکے اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکے اور دنیا ترقی کی طرف جائے۔ یہ غیر شرعی بات نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن کیا اسلام نے کسی بھی جگہ پر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ دنیا کے اعتبار سے ترقی نہ کریں؟ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار میری دنیا کو بھی اچھا بنا اور آخرت کو بھی اچھا بنا۔ تو وہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دنیا کو کاٹ دے، اس لیے اسلام نے کسی بھی جگہ پر دنیا کی نفی نہیں کی۔ اگر حسینیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کی جانب آپ گئے ہیں، آپ مصالحت کر لیتے۔ اگر مذاہب جو ہے وہ صرف انسان کی اپنی بنائی ہوئی تخلیق ہے تو انسان تو اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، انسان تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار جہاں پہ خطرہ آ رہا ہے بچوں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے، جہاں پہ میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، یہاں تھوڑا سا میں اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ گفتگو یہ ہوتی ہے جب بھی محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مقصد کربلا کو سامنے رکھا جائے، فرقہ وارانہ انداز سے کربلا کو پیش کیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے آج امت مسلمہ کے سامنے کہ آج مسلمان وہ مذہب کو اور اسلام کو اپنی فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جیسے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم ہاتھ باندھنے کے اوپر لڑتے ہو اور تمہارے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ توجہ نہیں ہو رہی۔ مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو سیدنا امام حسین کو کہا کہ مشورہ جو دیا، بہت گفتگو ہوتی ہے کہ امام حسین کو منع کیا گیا اور آپ نے ان جلیل القدر صحابہ کی بات نہیں مانی۔ یہ ایک پورا نیریٹو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پورے عقائد اور پوری تفصیل ہے، تاریخی باتیں۔ آپ ان سارے واقعات کو پڑھیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اور مطالعے کی جانب، اور مجھ سے بہتر آپ لوگوں کا مطالعہ ہے، تاریخ کی کسی کتاب میں بھی ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے سیدنا حسین کی مخالفت کی ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی کہ آپ کا یہ قیام غلط ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں گویا کہ صحابہ اور اہل البیت کو آپس میں سامنے کھڑا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ مخالف ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے
کہ اسلام کی جو پہلی ہجرت ہوئی ہے ہجرت حبشہ، خواتین کی حقوق کی جہاں پر بات ہے تو وہاں آپ دیکھیں کہ جس میں 81 مرد اور عورتوں میں اس میں 18 خواتین ہیں ہجرت حبشہ میں. جعفر بن ابی طالب بھی ہیں تو ان کی زوجہ اسماء بنت امیس بھی ہیں، ام المومنین ام سلمہ بھی اس کے اندر ہے. جلیل القدر صحابیات ہیں. اسلام کی تاریخ کے اندر آج جتنی بھی ہمارے سامنے تاریخ بیان کی جاتی ہے جہاں مردوں کا ذکر ہوتا ہے، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ، ان خواتین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کون سی خواتین تھی؟ اور پھر کربلا کی طرف ما رأیت الا جمیلا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. جب بدر کے اندر، بدر کا واقعہ ہے، آپ یہ اندازہ کریں کہ جب عبیدہ بن الحارث آپ کی شہادت ہوئی، یعنی بدر کے واقعے میں حمزہ آئے، جناب علی آئے اور جناب عبیدہ بن الحارث، اور یہ مقابلہ ہوا تو چونکہ عبیدہ بن الحارث جو ہے یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں اور امام علی کے چچا کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ کے بھی چچا کے بیٹے ہیں جناب عبیدہ. تو جناب عبیدہ بن حارث اپنی عمر کی، ان کی عمر زیادہ تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 65 سال تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 76 سال تھی. بہرحال وہ صحیح طور پر مقابلہ تو انہوں نے کیا لیکن آپس میں الجھ پڑے اپنے مد مقابل سے. امام علی نے آ کر ان کا وہاں پر مقابلہ کیا اور ان کے دشمن کو مار دیا. یہاں ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ عبیدہ بن الحارث مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے ہیں. تو رسالت مآب نے پوچھا عبیدہ کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابو طالب یاد آ رہے ہیں، ابو طالب مجھے یاد آ رہا ہے. کس بات پہ ابو طالب یاد آئے؟ کہا ایک بات کے اوپر کہ ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم محمد کو ان کافروں کے حوالے کر دیں گے؟ ہمارے بچے ابھی زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہیں اور ہم ان کے تیروں کا مقابلہ نہ کریں. تو اسلام کی فکر کے اندر یہ کیسے یہ بات آئی کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے؟ تو جو اسلام آج ہمارے سامنے مسلمانوں کے درمیان میں موجود ہے، معذرت کے ساتھ مذہبی بنیادوں کے اوپر فرقہ وارانہ تشریح میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اس لیے اگر مذہب پہ سوال ہوتے ہیں تو یہ اسلام پہ سوال نہیں، یہ فرقوں پہ سوال ہے کہ مذہبی نمائندگان کو چاہیے کہ اسلام کی درست تشریح کریں. اور درست تشریح کیا ہے؟ سیدنا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک یہودیہ خاتون مسلم علاقوں کے اندر رہتی ہے اور کوئی مسلمان حکمران کی جانب سے آ کر اس کے پازیب کو بھی لے کے چلا جاتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جیتے جی مر جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسالمہ کی اس کی عزت محفوظ نہیں رہی؟ یہ پیغام تھا مالک اشتر رحمہ اللہ کو جب سیدنا علی نے بھیجا مصر کی جانب گورنر بنا کر، تو کیا پیغام دیا تھا؟ الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. لوگ دو طرح کے ہیں مالک، یا تو وہ انسان ہونے میں تم جیسے ہیں اور یا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یا تو اس لیے معاملہ کرتے ہوئے ان کے مذہب کو مت دیکھنا، کربلا کے واقعے کو سامنے رکھیں تو اس میں انسانیت کی فتح ہے، اس میں کسی فرقے کی حمایت نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ میں پھر سے وہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ ایک فرقے کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلائی جا رہی ہے اور مسلمان ہیں کہ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ شیعہ مر رہے ہیں، سنی الگ طرف سے ایک فکر، یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں تقسیم کر دیا جائے، دیوار بنا دی جائے اور مسلمانوں کو اس نہج تک لایا جائے کہ جس واقعے سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی تھی اس واقعے پر سوال کھڑے کرو. وہ واقعہ کہ جو ہمارے لیے ہماری زندگی کو، ہمارے مقصد کو، مقصد حیات کو متعین کر رہا تھا کربلا کا، یعنی حسین منی و انا من حسین. یہ دیکھا جائے گا کہ سیدنا حسین کیا کر رہے ہیں.
اس لیے سب لوگوں کو صحابہ کرام نے بھی اگر مشورہ دیا ہے تو ان کا مشورہ اپنی جگہ پر قابل احترام ہے، لیکن واجب التقلید سیدنا امام حسین کی زندگی ہے۔ رسالت مآب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کی زندگی کو پھر دیکھنا کہ ایسے واقعات میں تم نے کیا کرنا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ حسین کی زندگی کو دیکھنا کہ وہ کس راستے کے اوپر ہے۔ آج ہمیں زندگی کا یہ مفہوم بتا دیا گیا ہے کہ زندگی کو اچھا کر لو، بس یہی ہے اس دنیا کے اندر اچھا گھر، اچھی زندگی، اور اچھی زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی گاڑیاں ہوں اور اچھا پروٹوکول ہو ہمارے ساتھ، اور ہمارے اندر بھی وہ مذہبی طبقہ یا دوسرے طبقات، ہم سب کے اندر یہ ایک نفسیات پروان چڑھ رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ دکھلاوا زیادہ سے زیادہ ہو، لوگوں کو دکھلاوا، نمود و نمائش۔ بڑا مولوی وہ ہے کہ جس کا پروٹوکول بڑا ہے، بڑا مذہبی وہ ہے کہ جس کے نام کے ساتھ القابات زیادہ لگتے ہیں، کوئی مفتی اعظم اس اعتبار سے ہے کہ جس کی اکثریت زیادہ ہو جائے۔ تو میدان کا بندہ کون ہے؟ مجھ سے ایک ملحد نے ایک مرتبہ ایک بات کہی کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں خاموش ہے؟ آج یورپ میں اس پہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں تم یہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ امام کعبہ دعا کرتے ہیں، وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ وہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو پھر پیدا ہوگا۔ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ اللہ آج بھی میدان میں ہے۔ ہماری فکر مذہبی طور پر غلط ہو گئی ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسالت مآب کی قبر پہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کر گردن سے پکڑا اور اٹھایا، یہ کیا کر رہے ہو پتھر کے اوپر، یہ قبر پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابو ایوب انصاری نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ صحیح روایت ہے مستدرک للحاکم کی، اور کہا دیکھا تو مروان بن حکم تھا، کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، یہ میرے نبی ہیں۔ مسلمانوں میں یہ فکر کیسے آ گئی کہ قبر والا مردہ ہو جاتا ہے اور پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں، قبروں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ 40 کا یہ قافلہ، یہ عشق کا قافلہ، یہ کیا کر رہا ہے کہ کوفہ سے عراق تک 85 کلومیٹر کے یہ سفر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ سوال پیدا ہوئے، اس لیے پیدا ہوئے کہ اسلام کی فکر کو چھپا دیا گیا، اور بعد کے زمانے کے اندر خواہ وہ عباسی زمانہ ہو یا اموی زمانہ ہو، حقیقی اسلام کو لوگوں کی نظروں کے اندر چھپانے کی کوشش ہوتی رہی۔ اسی بنا پر یہ سوال پیدا ہوا نا کہ یہ سب پتھر ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی شعائر ہیں، یا ایک واقعہ ہو گیا 1400 سال پہلے، آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں، ابھی تک آپ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو حسینیت یہ انسانیت کے ضمیر کو بیدار کرتی ہے۔ کس طرح بیدار کرتی ہے؟ اگر یہ سوال کیا جاتا ہے یورپ کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر کہ 1400 سال ہو گئے آپ اسی بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں، آگے بڑھو بھائی، آگے زمانہ آگے جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن مجید نے جہاں پر بھی یہ بات کہی ہے نا کہ ہم نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو قرآن نے جب بھی یہ بات کی ہے کہ میں نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، پہلے قرآن نے یہ مطالبہ کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی تو مدد کرو۔ پہلے مسلمان اللہ کی مدد نہیں کرتے، اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اللہ کی مدد کرنا، اتنا بڑا جملہ بول دیا مفتی صاحب آپ نے، اللہ کی مدد کرنا۔ قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو پہلے، یعنی اللہ والوں کی مدد کرو۔ اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا؟
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریداری کرتا ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے. آؤ بیچو اپنے آپ کو، میں خریدنا چاہتا ہوں، تمہارا مال بھی خریدنا چاہتا ہوں، تمہاری جان بھی خریدنا چاہتا ہوں. اللہ کو کوئی بیچنے والا ہے؟ تو پھر اس شخص کی نگاہ کے اندر جس کے ذہن میں کربلا بس جاتی ہے، جو اپنے آپ کو کربلا میں کھڑا کر دیتا ہے، اور جس ماں اور بہن کی نگاہوں کے اندر زینب الکبریٰ ہوتی ہے، وہ پھر دنیا کو اسی نگاہ میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے.